اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہوش اور جوانی کے صرف 20 سے 30 سالوں کے اندر اللہ کی فرما برداری کے بدلے ہمیشہ کی ایک ایسی نعمت دینے کا وعدہ کیا ہے جو کہ کبھی فنا نہیں ہوگی، اور وہاں کی ہر چیز دنیا سے کروڑوں اربوں گنا بہتر ہوگی جس چیز کو دنیا کے اندر حرام رکھ کر بچنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک ایسی خوبصورت نعمت جس کو ہم کہتے ہیں جنت۔ اور اسی جنت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر ایسی نعمتیں موجود ہیں جو نہ کسی انسان نے آج تک دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی، یعنی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن و حدیث میں جنت سے متعلق جو نعمتیں ہمیں بیان کی گئی ہیں ان کو کسی حد تک انہی کے مطابق ہم AI کی مدد سے مل کر آج جنت کا وزٹ کرنے والے ہیں، اور یہ ایک اتنا خوبصورت سفر ہوگا جو کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ سو آنکھیں بند کریں اور تیار ہو جائیں میرے ساتھ اس سفر پر جانے کے لیے۔ سب سے پہلے سفر پر جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ بک کروانا ہوگی، یعنی ایک بیگ اپنے ساتھ رکھنا ہوگا جس کے اندر آپ کے اعمال ہوں گے، جن پر لکھا ہوگا کہ یہ آپ کے دنیا کے اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ اس سفر پر کوئی بیگیج الاؤ نہیں ہے، کوئی سفارش، کوئی رشوت، کوئی دھوکہ یہاں پر کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب اسی اعمال کے بیگ کے ساتھ فرض کریں کہ ہم قبر میں اتر چکے ہیں، ہمیں موت آ چکی ہے، ہماری سانسیں بند ہو چکی ہیں اور سب کے سب رشتہ دار ہمیں چھوڑ کر واپس جا چکے ہیں۔ اب یہ بیگ دکھا کر اس سفر پر جانے کے لیے ہمارے ٹورسٹ گائیڈ ہمارے ساتھ چلیں گے، جن کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے معاون فرشتے۔ اب ہم قبر میں پہنچ چکے ہیں، لیکن بار بار یہ کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہم سے پاسپورٹ یعنی اجازت نامہ مانگ رہے ہیں جنت کے اندر جانے کے لیے۔ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اجازت نامہ جس پر سٹیمپ لگی ہو کہ یہاں پر ہمیں انٹری الاؤ ہے، پر فکر کی کوئی بات نہیں کیونکہ آپ کے پاس سب کچھ مکمل ہے۔ اور اب ہم آگے اپنے جسم کو دنیا کے اندر ہی چھوڑ کر تمام فزیکل قانون کو توڑتے ہوئے 7 آسمانوں کا سفر کریں گے، اور ہر آسمان پر الگ الگ نبی موجود ہیں جن سے ملنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہر آسمان کے دروازے پر پہنچ کر اس کے انٹری گیٹ پر ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں اور اس کے بعد اگلے آسمان کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اب آخر کار ہمیں 7ویں آسمان پر ایک ایسی جگہ پر لے جایا جاتا ہے جہاں پر بہت ہی بڑے بڑے نورانی رجسٹر موجود ہیں، اور ہمیں وہاں پر اپنا ویزا پاسپورٹ دکھا کر انٹری کروانی ہے۔ اور یہ کیا، اس ریکارڈ پر تو لکھا ہوا ہے ایلین، اور ایک فرشتے نے مجھے آ کر مبارک دی ہے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ آپ اس جنت کے سٹیزن بن چکے ہیں۔ آپ سب کو مبارک ہو، بس اب آگے تھوڑا سا ہی انتظار ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمیں ایک بار پھر سے اپنی قبر کے اندر واپس زمین پر لوٹنا ہوگا، اور ہماری اسی قبر کے اندر منکر نکیر بہت ہی خوبصورت شکل اور لباس کے اندر امیگریشن کاؤنٹر پر ہمارے منتظر ہیں، اور انتہائی اخلاق سے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ الحمدللہ ہم فاسٹ فارورڈ ہر چیز کا جواب دیتے ہیں۔ وہ ہمارے پاسپورٹ پر جنتی ہونے کی سٹیمپ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری قبر ہماری آنکھوں کے دیکھتے ہی دیکھتے بے حد کھلی ہو جاتی ہے، اور اتنی کھلی ہو جاتی ہے کہ ایک باغ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم ذرا سائڈ پر دیکھتے ہیں تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی ہے، اور آپ کے سامنے آپ کے مر چکے رشتہ دار جو کہ نیک تھے اچانک سے سامنے آ کر آپ کو گلے ملنے لگتے ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے دنیا میں آپ کی آنکھیں ترس گئی تھی، اور ان کے جانے کے بعد آپ کو ہر لمحہ وہ یاد آتے رہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے بہن بھائی، بیوی، خامند، بچے سب یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت آپ کی خوشی دیکھنے لائق ہے کیونکہ آپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اور یہ سب لوگ مل کر آپ کے آس پاس ایک جنتی درخت کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بالکل ایک نئے آنے والے مہمان کی طرح، اور آپ سے ایکسائٹمنٹ کے اندر پوچھتے ہیں کہ دنیا میں فلاں شخص کیسا ہے، فلاں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اس کے کیا حالات ہیں۔ آپ انتہائی خوشی کے ساتھ ان سب سوالوں کا جواب دیتے ہیں، لیکن اچانک سے آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ کے ایک ظالم رشتہ دار جو کہ بہت ظالم تھے آپ کا حق کھایا تھا، اور اتنے طاقتور تھے کہ دنیا میں خود کو فرعون سمجھتے تھے، ان کی سیکیورٹی پروٹوکول کی وجہ سے کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور آپ سے پہلے فوت ہوئے ان کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن آپ کے سامنے موجود رشتہ دار یہ بتاتے ہیں کہ وہ تو ابھی تک یہاں نہیں پہنچے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ وہ سجین پہنچ چکے ہیں جہاں پر جہنمی لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اور اب وہ آپ سے کبھی نہیں مل پائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ہر طرح کا کھانا پینا، عیش و آرام، ہر وہ سہولت جو کہ آپ سوچ سکتے ہیں آپ کو دی جاتی ہے۔ آپ اپنے پیارے بچھڑ چکے رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کے اندر، گپ شپ کے اندر ٹائم گزارتے ہیں، اور اس جگہ کو ایکسپلور کرنے کے اندر آپ کا ٹائم گزرتا رہتا ہے، پر ساتھ ساتھ آپ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ جلدی سے قیامت قائم کر، کیونکہ آپ کو اپنی سٹیزن شپ کی گارنٹی مل چکی ہے، اور آپ یہی سوچتے ہیں کہ جلد سے جلد وہاں پر ٹرانسفر ہو جائیں۔
اور اسی گھومنے پھرنے کے دوران آپ کو یہاں پر ایک سائن بورڈ نظر آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ برزخ، اور اس کی ڈیٹیل کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک درمیانی فاصلہ ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان ایک بیچ کا راستہ۔ اور یہی سوچتے سوچتے آپ اپنے جنتی بستر پر سو جاتے ہیں۔ اب برزخ کا یہ سونا شاید ہمارے لیے کچھ گھنٹوں کا وقت ہوگا، لیکن دنیا کے اندر کئی دہائیاں یا پھر کئی سینکڑوں سالوں کا ٹائم گزر چکا ہوگا۔ پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے ہمیں نیند سے جگا کر انتہائی ادب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک بڑے میدان عرفات کی طرف جاؤ۔ آپ یہاں پر پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ہر طرف افراتفری ہے، خوف ہے، چیخ و پکار ہے، اور سب ایک لائن کے اندر ننگے بدن کھڑے ہیں، اور خوف کی وجہ سے کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ اور گرمی اتنی شدید ہے، سورج کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ گناہ گار لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں اور ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے پاگل ہو جائیں گے۔ پر ہم سب پرسکون ہیں کیونکہ ہم پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، اور ہمارے آس پاس نورانی چہرے والے بزرگ بھی موجود ہیں جو کہ اپنے زمانے کے نبی، اولیاء اور شہید ہیں۔ پر اس کے باوجود بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہیں، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس دن اپنا نام قہار رکھا ہوا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اس کے فیصلے کو بدل سکے۔ مطلب اس دن کسی کو معافی نہیں ہے، ایک اللہ ہی ہے جو کہ سب سے طاقتور ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے فیصلے کو چیلنج بھی کر سکے۔ فاسٹ فارورڈ اس کے بعد ہماری باری آتی ہے تو سجین کے اندر ہمارا ریکارڈ چیک ہوتا ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ سب کچھ کلیئر ہے، اور اس کے بعد ہمارے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا پاسپورٹ ہمیں دائیں ہاتھ میں ملتا ہے، اور ہمارا پاسپورٹ دے کر ہمیں ایک نئی جگہ پر پہنچایا جاتا ہے جہاں پر حد نگاہ تک ایک بہت بڑا پل نظر آتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک پل ہے جو کہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ یہ اتنا خطرناک اور وحشت ناک ہے کہ کسی بال کی طرح باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جو شخص بھی اس کو پار نہ کر پایا وہ اسی جہنم کے گڑھے کے اندر کٹ کر گر جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور سب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم انتہائی تیز سپیڈ سے فوراً سے اس کو پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ ساتھی بہت ہی آہستہ، تو کوئی رینگ کر، تو کوئی ہوا کی طرح، تو کوئی دوڑ کر، تو کوئی پیٹ کے بل چل کر آ رہا ہے، سب اپنے اعمال کے مطابق اس کو کراس کر رہے ہیں۔ پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 90% لوگ کٹ کٹ کر اس جہنم کے گڑھے کے اندر گرتے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی گرتی ہوئی چیخیں اور آگ کا غصہ بہت ہی دردناک اور وحشتناک منظر پیدا کر رہا ہے۔ ہم اپنی منزل پر پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ہماری نظر ایک ایسی شخصیت پر پڑتی ہے جس کا چہرہ بہت ہی روحانی ہوتا ہے، جو کہ پل کے دوسری طرف یعنی جنت کے دروازے کے پاس کھڑی ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی پریشانی کے اندر بار بار کچھ بولتے نظر آ رہے ہیں، اور اچانک سے ان کی نظروں کے سامنے جب کوئی شخص جہنم کے اندر گرتا ہے تو وہ بہت ہی افسردہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان کو دیکھ کر تجسس ہو رہا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور یہ شخصیت کون ہے، اور جب میں قریب سے جا کر سننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ بار بار ایک ہی الفاظ دہرا رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ ذرا امیجن کریں کہ وہ امت جو کہ اس وقت قبروں کے اوپر جا کر سجدے کر رہی ہے، اس امت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پریشان ہے۔ آپ جو ساری زندگی توحید کی تبلیغ کرتے رہے اس کو ان لوگوں نے ملیا میٹ کر دیا، پر پھر بھی ان لوگوں کو دیکھ کر آپ کا دل اتنا افسردہ ہے۔ اب مبارک ہو، آپ نے سب سے مشکل مرحلہ پار کر لیا، اب آپ جنت کے دروازے کی جگہ پر موجود ہیں جس کو کہتے ہیں کنتریا۔ یہ وہ چیک پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو ختم کر کے آپ کی آپس کے اندر صلح کروا کر یا پھر آپ کا حساب کتاب برابر کروا کر پھر آپ کو اس سلطنت کے اندر داخلے کی اجازت ملے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے بدتمیزی کی، اس کا دل دکھایا، وعدہ پورا نہیں کیا، کسی کا حق کھایا، تو یہاں پر یہ تمام حساب کلیئر کرنا ہوگا آپس میں بات چیت سے۔ اب یہ سب کچھ بھی کلیئر ہو گیا تو اب آگے بڑھتے ہیں جنت کے دروازے کی طرف، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر اس جنت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اندر سے جواب آتا ہے کہ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دروازہ کھلتا ہے اور ایک روحانی فرشتہ انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ مرحبا، خوش آمدید، میرا نام رضوان ہے اور مجھے حکم تھا کہ صرف آپ کے حکم پر ہی جنت کا دروازہ کھولوں۔ دروازہ کھلتا ہے اور مجھے اپنی ہمیشہ کی کامیابی نظر آتی ہے، ایک نہ ختم ہونے والی دنیا، اور میں نور سے بھری سرزمین پر کھڑا ہوتا ہوں، اور اچانک سے محسوس کرتا ہوں کہ ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے جو کہ دنیا کے اندر میں نے کبھی محسوس نہیں کی، اور اتنا خوبصورت منظر اور اتنے خوبصورت ساز کہ بس دل کرتا ہے کہ ہزاروں سال ان کو دیکھتا رہوں اور سنتا رہوں۔ یہ جنت ہے میرے دوست، ویلکم ٹو دی ہیون۔ یہ میری اپنی جنت ہے، میری اپنی سلطنت، میری حکومت کی جگہ، میں کن فیکون سے یہاں پر ہر چیز حاصل کر سکتا ہوں۔ اب اچانک سے میرے سامنے کچھ چہرے ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کون ہو سکتے ہیں۔
میرے اپنے ماں باپ، میرے عزیز اور وہ لوگ جو کہ دنیا کے اندر مجھ سے بچھڑ گئے تھے، میں نے کتنا صبر کیا یہ سوچ کر کہ جنت کے اندر ان کو ضرور ملوں گا، اور شکر ہے خدا کا کہ وہ جہنم سے بچ گئے۔ ہم ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہمیں کوئی موت نہیں آنی، اور اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، نہ کوئی حسد، نہ کوئی غم، نہ کوئی آنسو، صرف خوشی اور خالص خوشی۔ نہ بڑھاپا، نہ کمانے کی ٹینشن، نہ مرنے کا خوف، اور نہ ہی رفع حاجت کی کوئی ضرورت، اور یہ سب کچھ صرف آپ کے حکم کا تابع دار ہے۔ اب اس کے بعد کا منظر اور جنت کی نعمتیں، حوریں، آپ کا جنت کے اندر محل، آپ کے رشتہ دار، آپ کے آس پاس کے ہمسائے، اور اس جنت سے متعلق جو کچھ بھی ہے، ان سب چیزوں سے بڑھ کر، ایون کہ جنت سے بھی بڑھ کر سب سے بڑا انعام یعنی جنتی لوگوں کو اللہ کا دیدار، وہ منظر کیسا ہوگا، یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں جانیں گے۔